बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लाम आबाद का सियासी और अदालती दर्जा हरारत बढ़ गया और आज रावलपिंडी की एंट्री ने मजीद इसकी गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। अडयाला में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 पूरे सिस्टम पर भारी पड़ गया और सोशल मीडिया जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर किरदार अदा कर रहा है, इसने हालात और संगीन बना दिए हैं। और आज जिस अंदाज के अंदर जो है वो सारी ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला की जो नोक झोंक हुई है और जिस तरह के आज बयानात आए हैं, रिमार्क्स आए हैं, 6 जजेस का खत भी बिगड़ गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस बाबर सतार ने जो खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा था, जिसको आप देख चुके हैं, लेकिन एक और बड़े जज ने खत लिखा है और इस खत के बाद ये मामलात मजीद गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। इसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। वैसे तो आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हूँ और बहुत गहराई के साथ इस पूरे सियासी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत हुई है, तफसीली तो इस पे अलहदा वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि कादी फायद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला ये एक मरतबा फिर आमने सामने हुए हैं, बल्कि कई मरतबा। लेकिन कादी साहब ने एक बड़ी अजीब आज बात की है और सोशल मीडिया पर वैसे तो उन्होंने तनकीद की है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो बात की है, हम चूंकि कादी साहब हैं, अब ब्लंडर भी नहीं कह सकते, ब्लंडर से और कोई मुहद्दब लफ्ज नजर भी नहीं आ रहा। और वो कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी का जो झूठ है वो सारे मीडिया ने चलाया। भाई आपको कैसे पता चल गया झूठ है? सारी दुनिया को पता है कि फार्म 45 पे ये हुकूमत कायम हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने दुरुस्त बोला है, ये सबको पता है। अगर आप जो है वो अभी ना आपके सामने ये केस लगा है, ना कोई आपने ट्रायल किया, ना आपने इन्वेस्टिगेशन की और आपने उसको झूठ करार भी दे दिया, इसका एक वाज़ेह मतलब है। वाज़ेह मतलब यह है कि कादी साहब बिल्कुल ये जो फार्म 45 और 47 का खाता है और आरोज का जो इलेक्शन हुआ है उस पर वो कन्विंस हैं कि भाई जो हो गया है वो ठीक हो गया। लेकिन ये एक तो मामला है। दूसरा उन्होंने बताया जी सोशल मीडिया जो है इस पर कंट्रोल नहीं है, ये करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज, बल्कि बार काउंसिल ने तो कहा कि जनाब ये आप जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें, ये सारी चीजें जो है वो लाइव जा रही हैं, ये मुनासिब नहीं है ये सारा कुछ। लेकिन जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज बात की है ना घुमा फिरा के, उसने मैं समझता हूँ पूरी सूरत हाल को वादे किया है। अच्छा, अब यहाँ पे कहा गया, यानी एक चीज तय है जी, सोशल मीडिया इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है उसको भी पता है दर्द सर बना हुआ है। उसके साथ ही जो है वो सोशल मीडिया आगे जो है वो नजर आ रहा है कि जिस तरीके से काजी साहब भी तंग हैं, जजेस भी तंग नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो माशाल्लाह मैनेज है और वो बड़ा अच्छा बच्चा है। और इसके साथ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी सोशल मीडिया से बड़ी तकलीफ है। अब इस सूरत हाल के अंदर हर कोई सोशल मीडिया पर पाबंदियों की बात कर रहा है और अथॉरिटी वैसे बना दी गई है। और अभी मैं एक आम वजारत के अंदर बैठा हुआ था और पता ये चला है कि सोशल मीडिया के लिए बहुत सख्त किस्म के जो इकदाम हैं वो आने वाले दिनों के अंदर इस अथॉरिटी के तहत, अभी चूंकि उसकी फॉर्मेशन, कौन उसको हेड करेगा, कौन आगे जो है वो किस तरह मामलात होंगे, कितनी सजा होगी, वो सारी चीजें लेके साइबर क्राइम के तहत जो है वो चला जाएगा। लेकिन अब ये बताया गया है, काजी साहब कहते हैं सोशल मीडिया पर फेर तनकीद होनी चाहिए, लोगों को गुमराह ना किया जाए। जस्टिस मंदोखेल, ब्यूरोक्रेट के पास तो कोई तौहीन अदालत का इख्तियार नहीं है। अब तवक्को करते हैं कि मतहद अदलिया का जज वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं कर सकते, यानी आप ये तवक्को करते हैं। ये अतर मिनल्ला ने कहा है, भाई आप ये कहते हैं कि उसको जज होने ही नहीं चाहिए, जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो ये नहीं कर सकता। फिर एक मिसाल दी गई कि जो कत्ल भी तो हो जाते हैं, हालांकि अदालतें सजाएं भी देती हैं, तो इस वजह से ये हम कर भी लेंगे तो ये काम चलता रहेगा। यानी इतना लेटना तो मेरा ख्याल है तवक्को नहीं थी। वो इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप ये तवक्को करते हैं कि जो काम आप नहीं कर सकते, यानी वो शायद ये कहना चाहते हूं कि जिसकी आप जुर्रत नहीं कर रहे कि भाई वो एक सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज या हाई कोर्ट के जजेस करें,
اب تو معاملہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کر کے دکھائیں تاکہ ان کے لیے مثال بنے. اچھا ججز کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی ان پر دباؤ نہ ڈال سکے. جسٹس مندوخیل اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. بہرحال اس پر تو تفصیلی بات ہوتی رہے گی. سوشل میڈیا کو بات کی گئی, پھر آج پھر نوک جوک ہوتی رہی, اور درمیان کے اندر قاضی صاحب اپنے معاملات جو ہے وہ کرتے رہے. لیکن دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس معاملے پر عمل درآمد جو ہے وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جسٹس بابر ستار نے, آپ کو علم ہے کہ کل ایک خط لکھا, اور اس خط کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ناجائز طور پر سوشل میڈیا پر میرے خلاف جو ہے ایک مہم چلائی گئی, میری فیملی کے ڈاکومنٹس لیک کیے گئے, ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا, اور اس کے اندر جو ٹرولز جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی کی جائے. تو اب اس کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور انتظامی کمیٹی نے جائزہ لیا, اور آج اس کو ابھی شاید ویڈیو پبلک ہو تو اس وقت جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ پبلش ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی فکس کر دی جائے گی ڈیٹ. چونکہ آج چیمبر ورک کر رہے ہیں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہے, تو آج وہ کیسز کی کاز لسٹ بھی منسوخ ہو گئی ہے. سماعت ہونی تھی ایک اور عام ڈی سی اسلام آباد اور دیگر کا جو معاملہ تھا. اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور خط آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ججز کھڑے ہونا شروع ہو گئے. اب ججز کو ایک چیز کی جو امید تھی کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اگر ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ ظلم بند نہیں ہونا, بلکہ اس کو مزید حوصلہ ملنا ہے. چونکہ جب سے معزز قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ وہ اٹارنی جنرل سے بڑھ کر پاکستان کے ان اداروں کی جو ہے وہ طرفداری کر رہے ہیں یا ان کی وکالت کر رہے ہیں جن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس پہنچا ہے. اچھا اب اس کو پانی میں مدانی ڈالی جا رہی ہے, ریمارکس کھیلا جا رہا ہے. اچھا ساتھ جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی, انہوں نے اگلا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا ہے, لیکن ان کے خلاف بھی اس وقت بڑا محاذ گرم ہے. سوشل میڈیا پر بڑی کمپین چلائی گئی ہے. تو جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ جناب والا میرے خلاف بھی یہ ناجائز مہم چلائی گئی, جھوٹی ہے, بغیر دلیل کے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. اور آپ کو علم ہے کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی سے خوش نہیں ہے, چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا صرف چیف جسٹس وہ ایک طرف کھڑا ہے اور باقی 7 ججز دوسری طرف کھڑے ہیں. چونکہ سب کو لگتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو رہی ہے. جب عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوتی ہے تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے اور اس کے جو ججز ہیں ان کی عزت اور وقار پر بڑا حرف آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک سپاہی نہیں مانتا, ایک SHO نہیں مانتا, ایک جیل سپرنٹینڈنٹ ان کے احکامات کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے, تو یہ تو بالکل کمپرومائزڈ ہے. تو پورے ادارے جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چونکہ سارے ججز انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ یہ تو ہمیں جج کی کرسی پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے جس ادارے کی ساکھ اتنی متاثر ہو گئی ہے. تو اب یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا جو دوسرا خط ہے, مطلب کیا ہے کہ یہ جو اوپر سے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ تو خود عدالتوں کے پاس اختیارات ہیں, تو اب ہم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں. ان کو بلاتے ہیں جو خفیہ ایجنسیز ہیں جن پر الزامات ہیں کہ آئیے ذرا جواب دیجئے, یہ کیوں اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کون ہے اس کے پیچھے, ذرا پتہ چلے. اچھا ایک تو یہ چیز چل رہی ہے. اب اس پوری صورتحال کے اندر 9 مئی بھی آ رہا ہے. 9 مئی سے پہلے ہی ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف اور جو نون لیگ کی حکومت ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کی ایک مرتبہ پھر جو جنگ ہے وہ عروج پر ہے, اور یہ جنگ ابھی سوشل میڈیا پر ہے. اب بہت سارے پچھلے عرصے کے اندر یہ ججز والا معاملہ چلا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی, اور اس پورے تناظر کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید ہوتی رہی. تو اس وقت جب سے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل ندیم انجم جو ہے وہ DG ISI ہیں, تو موجودہ جو ISPR کے DG ہیں انہوں نے کوئی زیادہ پریس کانفرنس نہیں کی. ایک پریس کانفرنس ان کے گلے پڑی تھی جب DG ISI اور DG ISPR نے ارشد شریف کی شہادت کے موقع پر ایک اکٹھی پریس کانفرنس کی تھی. اس پر آج بھی بڑے سوالات ہیں اور ان پر بڑا لہدے ہوئی. پھر ایک مرتبہ اور DG ISPR نے پریس کانفرنس کی تو عمران خان نے پھر ایسا جواب دیا کہ وہ پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا بھائی یہ پریس کانفرنسیں کرنے سے تو الٹا ہمارے اوپر ہی معاملات آئیں گے. تو اب یہ 9 مئی بھی ہے, 9 مئی سے پہلے
لازمی بات ہے یہ پریس کانفرنس انتہائی اہمیت کی عمل ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جو چیز یہ ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ناجائز بات جو ہے وہ ہم نے کسی کو سزا بھی نہیں سنائی گئی، اور پھر جو ججز کا معاملہ ہے ادارے مداخلت نہیں کرتے، ہمیں اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو ہم اگلی ویڈیو میں بات کر لیں گے، لیکن یہ پورا جو اسلام آباد کا شہر اقتدار کا گرم ماحول ہے اس کے اندر پنڈی کی انٹری اور اس کی جو ٹائمنگ ہے 9 مئی سے پہلے یہ انٹری ہونا، یہ لگتا ہے کہ جو اب تبل بجا ہے، جنگ میں لفظ ابھی استعمال نہیں کرتا، تو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سارے معاملات اب فائنل فیز کے اندر داخل ہو گئے۔ اب کل جو امریکی سفیر نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے خود ملاقات کی ہے اپنی خواہش کر کے، اب اس کو کئی تناظر کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ اب ایک تو دفتر خارجہ نے خود تحریک انصاف سے رابطہ کیا، اپوزیشن چیمبر کے اندر یہ ملاقات ہوئی۔ اب یہ ایران ہے کہ بھائی یہ امریکی سفیر کیوں ملے ہیں؟ اب اس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے الیکشن امریکہ کے اندر ہونے جا رہے ہیں، اور ان الیکشن کے اندر جو بائیڈن جو ہے اس کی حالت بڑی پتلی ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور ٹرمپ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر جو موجودہ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، چونکہ وہاں تحریک انصاف کے جو حامی ہیں، جو امریکن ووٹرز ہیں یعنی پاکستانی کمیونٹی سے ریلیٹڈ، وہ لابی بھی بڑی مضبوط کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ٹرمپ کو۔ اور ٹرمپ کے آنے کے بعد جو بائیڈن ہے اس نے جو کچھ کیا ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ، تو وہ ان کو بھی لگتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ نرم رویہ رکھ کے، تو یہاں امریکن جو الیکشن کے اندر ہمارے تھوڑے بہت ووٹ ہیں تو وہ ہم سیکیور کسی طریقے سے کریں۔ تو یہ اب نون لیگ کے صفوں کے اندر تو پریشانی ہے، لیکن اب آج پنڈی کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے اگلے محاذ کے بہت سارے اشارے دیے ہیں جو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔